اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 31، 24 سے 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ گزشتہ سے پیوستہ یعنی ان کنٹینیویشن ود واٹ وی ور ڈسکسنگ یسٹرڈے، ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اس کو ایک طرح سے درج کیا کہ وہ ان کو کنونس کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ جو زمین ہے یہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اور جو قوم والے ہیں وہ بزدلی کا اور سرکشی کا اور تمسخر مذاق اڑانے کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو انہی کا جو جواب ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے اور کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں، یعنی یہ قوم عمالقہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم تو کوئی کوشش نہیں کریں گے، ہاں اگر یہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، یعنی کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی دوسری کرامت ظاہر ہو جائے، ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی۔ فاذهب انت وربک، تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ، فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم لوگ جا کر وہاں پر قتال کرو، لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس جملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح طور پر موکری، تمسخر، مذاق اڑانا یہ شامل ہے۔ بعد اس کے کہ یہ لوگ وہ سارے معجزات دیکھ چکے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں دکھا چکے ہیں۔ فرعون جیسے سرکش بادشاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
بے اذن پروردگار ان کو بچا کر لے آئے ہیں، مگر اب بھی یہ لوگ اپنی اسی حرکت اور اپنی اسی روش کے اوپر باقی ہیں۔ قالا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور مناجات کی، رب، اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی، مجھے تو بس اپنے نفس کا اختیار ہے، میں تو اپنے نفس کا مالک ہوں، و اخی، اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، فاصلہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے بھائی کا استثناء کیا ہے، ملحق کر دیا جائے تو شاید وہ 2 افراد اور ان جیسے چند اور افراد ہوں گے کہ جن کو شامل کیا جا سکے، کہ جو کل کے ڈسکشن کے اندر بات آئی تھی، لیکن اوور آل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کبھی اس پر حیرت نہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک قلیل جماعت حق کے راستے پر قائم رہے اور باقی سب ہی اغراض دنیا کا شکار ہو کر اس سے منحرف ہو جائے، یعنی میجورٹی کے اندر ہونا حق پر ہونے کی دلیل کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ قالا، تو پروردگار عالم نے جواب دیا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ یہ اب ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ یہاں پر ظاہر حرام سے مراد وہ حرام شرعی نہیں ہوتا جس کی مخالفت انسان کے لیے ممکن ہو، بلکہ یہ وہ فیصلہ تقدیر ہے جو ان کی بدعمالی کی سزا کے طور پر ان کے بارے میں نافذ ہوا ہے، کہ اگر یہ میدان میں جاتے تو رزلٹ مل جاتا، مگر ان کی طرف سے بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا تو اب پروردگار عالم نے اس کو ڈیلے کر دیا گیا پروردگار کی طرف سے۔ یتیہون فی الارض فلا تعسى علی القوم الفاسقین، وہ جنگل میں سرگردان پھرتے رہیں گے تو تمہیں ان بدعمال لوگوں پر افسوس نہ ہونا چاہیے، یعنی آپ دل چھوٹا نہ کریں اے موسیٰ، اب یہ لوگ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو ڈیلے کر کے اس بات کی طرف ایک مرتبہ پھر متوجہ کیا جو کل کے درس میں بھی بات آئی تھی، کہ اگر کوشش نہ ہو تو پھر بہت سی ایسی چیزیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہیں ان کو بھی مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ بعید نہیں ہے کہ ظہور امام مہدی کے اندر جو ہمیں بظاہر تاخیر نظر آتی ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کی کوتاہی اور مسلمانوں کی بدعملی کا بہت زیادہ دخل ہو۔ پھر اگر کوشش کیے بغیر فقط انسان استغاثہ کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر حابیل اور قابیل کے حوالے سے جو معاملہ تھا اسے پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح بیان کریں۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے تھے کون؟ تو ظاہر ہے کہ جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ جناب حابیل اور ان کے بھائی قابیل کا ذکر ہے، جن میں سے ایک اچھا تھا اور دوسرا سرکش تھا، برا تھا اور نفسانی خواہشات کا اسیر تھا۔ ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ قربانی قبول ہو جائے؟ کوئی علامت، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ غیب کا ہے، مگر کوئی نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہوئی کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور یہ جو روایات کے اندر یا تفسیر کے اندر آیا ہے کہ آگ اس موقع پر اس بات کی علامت بن جاتی تھی کہ آگ اگر آ کر کسی چیز کو جلا کر خاکستر کر دے تو بظاہر تو جلانا عجیب سی چیز لگتی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت یہ معیار تھا کہ اگر اس آگ نے جلا کر خاک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو قبول کر لیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تو حضرت حابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول ہو گئی اور جو قابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر نیت کی طہارت، پاکیزگی وہ سب انوالو ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی پیش کرنے کا آخر سبب کیا تھا، اور اسی سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ آخر قابیل کیوں اتنا مشتعل ہو گیا کہ وہ سگے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ بظاہر صرف اتنی بات کہ ایک قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی،
یہ انسان کے رنجیدہ ہونے کا باعث ہو سکتی ہے، کچھ غصہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، مگر اتنا کہ وہ آدمی جان لینے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس چیز کو ایک روایت نے کور کیا جس کی تائید معصوم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ یہ شادی کا ایشو تھا. یعنی ایک لڑکی کی شادی کے لیے جناب آدم علیہ السلام نے یہ معیار مقرر کیا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی جس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور جس کی قربانی رد ہو گئی ہے پھر اس کو اس شادی سے محروم ہونا پڑے گا. تو یہ حضرت حابیل علیہ السلام کے حق میں چونکہ فیصلہ ہو گیا، لہذا وہاں پر اشتعال بہت زیادہ بڑھ گیا اور حسد کی وجہ سے اس کے نفس نے اس کام کے لیے اس کو آمادہ کیا، جو بات آگے آ رہی ہے. قال لأقتلنک، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ قابیل نے کہا حابیل سے کہ یقیناً میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال، تو حابیل نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. یعنی اگر تم نے بھی تقوی اختیار کیا ہوتا تو تم سے قبول کرتا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا تو اب مجھے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لئن بسطت الی یدک، اگر تم اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھاؤ گے، لتقتلنی، تاکہ مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنے ہاتھوں کو تمہارے قتل سے یقیناً آلودہ نہیں کروں گا اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خون سے رنگین نہیں کروں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے. انی ارید ان تبو باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں یہ چاہتا ہوں، یعنی اگر تم اسی پر اصرار کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کے گناہ کے ذمہ دار بنو اور جہنم کی آگ میں چلو. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظلم ڈھانے والوں کی. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو قابیل کے نفس نے اسے ابھارا، راغب کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر. پہلے تو اس نے کہا تھا مگر بعد میں وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گیا. فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل بھی کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، اب اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی قابیل کی کہ بھائی کی لاش ہاتھ میں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے دفن کیا جائے، جلایا جائے، کیا کیا جائے، یعنی اس کو ڈسپوز کیسے کیا جائے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اور اس نے زمین کو کھرچ کر کھود کر دکھایا تاکہ اس سے یہ سمجھے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے. قال، تو اس موقع پر قابیل نے کہا، یا ویلتا، افسوس میرے حال پر، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہ میں تو اس بات سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح سے ہوتا کہ یہی سمجھ پاتا کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا ہے. فاصبح من النادمین، تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے تھا. پشیمان ہونا اور بات ہے، توبہ کرنا اور بات ہے. یہ پشیمانی اس پشیمانی کے باوجود توبہ نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ہمیشہ روایتوں کے اندر قابیل کو مذمت ہی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے اس قصے کو ایک مرحلے تک پہنچایا اور اس سے حاصل ہونے والے ایک اصول کی طرف متوجہ کیا. یعنی ویسے بھی یہ بات اپنی جگہ طے تھی کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے، مگر اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی اصول کی بنیاد پر بیان کیا بنی اسرائیل کے لیے. وہ انشاءاللہ بات کل آئے گی. آیت نمبر 31 یہاں پر مکمل ہو گئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.